اچھا زید صاحب آپ کیا اس حوالے سے جیسا کہ شفیق احمد صاحب نے بات کی ہے کہ مسیح خدا ہے اور انہوں نے جو جیسا کہ حوالہ جات کوٹ بھی کیے ہیں اس میں کہ اس نے کہا دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور آپ اس کے بارے میں اس حوالے سے کیا اس میں بات مزید کرنا چاہیں گے؟ مسیحیت خدا کے مجسم ہو کر آنے کی معتقد ہے، اس عقیدے کی حامی ہے کہ خدا مجسم ہو سکتا ہے، اور ہم اس بات کو پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہو کر زمین پر آیا، اور جب وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا تو اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ اور جیسا کہ شفیق صاحب ابھی عرض کر رہے تھے کہ انہوں نے بعض کتابوں میں درج ہے کہ پرندے تک خلق کیے، جبکہ ایک پر جو ہے وہ انسانوں کو بنانا جو ہے وہ محال بتایا گیا ہے کہ سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک پر نہیں بنا سکتے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے پوری چڑیا جس میں ہزاروں پر ہوتے ہیں وہ خلق کی گئی ہے، اور جو اسے خالق کے عہدے پر فائز کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی انجیل مقدسہ میں سے اور دوسری کتابوں میں سے بھی یہ بات روز اول کی طرح عیاں ہے کہ علم الغیب کی جو صفت ہے وہ خدا کی صفت ہے، اور یہ صفت اگر خدا کے بعد ہم نے دیکھی ہے تو وہ یسوع المسیح کی زندگی میں اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عالم الغیب تھے، وہ غیب کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، اور ایسی بہت سی الوہی صفات جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہیں انجیل مقدسہ کی تلاوت کے دوران۔ جی شفیق احمد صاحب، ابھی ہم بات ہو رہی ہے مسیح کی الوہیت کی، تو ہمارے کچھ معترضین جو ہیں ان میں سے جیسے ذاکر نائک یہ کہتا ہے کہ اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا اگر مسیح خدا ہے، اور جیسا بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ساری صفات موجود تھیں، اگر وہ پرندے بنا کر ان میں پھونک کر جان ڈال کر انہیں اڑا دیتے اور انہیں مخلوق کے عہدے پہ فائز کرتے اور اپنے آپ کو خالق ثابت کر رہے تھے، تو اس میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہیں اس نے کیا، یا اس نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا؟ ذاکر نائک کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک بار بھی جو ہے وہ اپنے منہ سے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ آپ نے 2-3 سوالات کر دیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا، اور دوسرا سوال یہ آپ نے کر دیا کہ کیا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وعدے کیوں نہیں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیجیے گا، تو ایک ایک سوال کرتے تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے یہی ایکسپلین کر دیجیے ضرورت تو کہاں ہاں جی کہ خدائی کا دعویٰ یسوع مسیح نے کہاں؟ دیکھیں مسیح یسوع جہاں پہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں ابن خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اور ان کے جو مخاطبین یہودی تھے، جب یسوع مسیح کہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو انہوں نے اس پر یہی ایلیگیشن لگایا کہ جب مسیح یسوع خدا کو اپنا باپ کہہ کر یا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو دراصل یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے، اگر جب وہ بھی کفر ہی کا فتویٰ دے رہے تھے، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا خدا کہتا ہے تو دونوں صورتوں میں ایک ہی بات۔ ہاں، وہ بہرحال اس کو وہ برا سمجھتے تھے، اور مسیح یسوع نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، اور وہ اس سے یہی ثابت کرتے تھے کہ میں خدا ہوں۔ براہ راست جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ رہے تھے بلکہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ جب آپ کہتے ہیں کسی کو کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو ہمارا مطلب یہی ہے کہ یہ شیر کی طرح باہر ہے، تو اس کا مطلب خدا کا بیٹا خدائی صفات اس کے اندر موجود ہے، اور بائبل یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو ہے، اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا یعنی مسیح تھا، اور مسیح خدا کے ساتھ تھا، اور یہی مسیح
यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। और भी कई जगह पर बड़ा वाज़ेह है कि वो खुदा था। यहूदियों के सामने कई दफ़ा जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो आखिर में सरदार काहिन के सामने जब पेश किया जाता है तो मुख्तलिफ औक़ात में मसीह यीशु ऐसे काम कर रहे थे जिससे पता चलता था कि ये खुदा है, लेकिन वो पकड़ाई नहीं दे रहे थे। यहूदी चाह रहे थे कि हम इस पर मुकदमा कायम करें, कोई FIR कटवाएं, तो कोई ऐसा बयान दे दें जिससे पता चले। और ये मसीह यीशु उनकी सोच से बड़े अच्छी तरह वाकिफ थे, चुनाचे वो उनको पकड़ाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी पूरी कोशिश थी कि चूंकि मैं खुदा हूँ, इंसान बन के आया हूँ, और अगर मैं अपना मुकम्मल तारुफ ना करवाऊँ तो फिर भी बात पूरी नहीं होगी। हाँ जी, चुनाचे हर काम वो ऐसा कर रहे थे, हर वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे पता चल रहा था कि वो खुदा। उन्होंने एक मफलूज को कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, और यहूदियों ने इस बात को पकड़ लिया तो भाई खुदा के अलावा माफ नहीं कर सकता, कुफर हो गया ना। अगरचे इस पे उन्होंने कुफरी का फतवा दिया। अब मसीह यीशु अगर खुदा नहीं थे तो फिर शायद वो और तरीके से बात करते। उन्होंने इस दावे को रिफ्यूट नहीं किया कि नहीं माफ करना, मुझसे अल्फाज गलत निकल गए, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, स्टेटमेंट गलत थी, मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा दो बातें एक साथ कह दी थी कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, और दूसरी बात साथ ही गई कि अपनी चारपाई उठा और चल। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मसीह की पहली स्टेटमेंट गलत थी कि उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उसने ये दावा कर दिया, तो फिर दूसरी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती अगर वो मरीज जिसको 4 आदमी उठा कर लाए, जो अपनी करवट नहीं बदल सकता, वो अगर नहीं उठता, अपनी चारपाई नहीं उठाता, तो इसका मतलब मसीह का पहला दावा गलत। लेकिन जब उसने चारपाई उठाई तो मसीह का पहला दावा दुरुस्त कि वाकई वो गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता था। तो ये उसकी इलाही खसूसियत थी। और भी बहुत सारी खसूसियत थी। एंड में हम देखते हैं कि सरदार काहिन के सामने जाके यीशु मसीह खड़ा है और वो उसको कहता है कि तेरे खिलाफ बड़े एलिगेशन है, बोल। मसीह यीशु चुप में। तो सरदार काहिन उसकी स्टेटमेंट देना चाहता था कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि तू मुझे बता कि तू खुदा का बेटा है। तो मसीह यीशु ने अब जिंदा खुदा की कसम दिया। उसने कहा तूने खुद कह दिया, इसका मतलब मैं हूँ खुदा का बेटा। तो सरदार काहिन बड़े तैश में आ गया। अब ये देखें कि उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। अब वो अगली बात है, वो तैश में आ गया। मसीह यीशु ने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, यानी मैं खुदा हूँ, बल्कि इससे भी बढ़ के कि अब के बाद तुम इब्ने आदम को यानी मसीह को खुदा की दाहिनी तरफ बैठा और बादलों पे आता देखोगे। ये वाला काम तुम्हारे मुसलमान भाई भी जानते हैं कि मसीह यीशु ने दोबारा आना, अदालत के लिए आना। ये वाली बात जब कही तो फिर सरदार काहिन का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं। उसने अपना मुकद्दस लिबास फाड़ जो जुब्बा था उसने पहना हुआ। तो ये कहना कि मसीह यीशु अपने आप को खुदा कह नहीं रहे थे, जब वो कहते थे मैं इब्ने खुदा हूँ, तो ये खुदाई दावा था। इसका मतलब यही था कि मैं खुदा हूँ। अगली बात जो आपने पूछी थी